بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ڈال کے معزز ناظرین، یہ ان ایام کا قصہ ہے جب میں جوان تھا اور مرچنٹ نیوی میں سیلر تھا اور سی کنگ نامی ایک مال بردار جہاز میں کام کرتا تھا جو ایک برطانوی نژاد فلپائنی مسٹر ایف نیگلوس کی ملکیت تھا۔ یہ ایک پرانا اور سال خوردہ جہاز تھا جسے اب کباڑیے کے ہاتھ بیچ دینے کی ضرورت تھی، مگر ماسٹر ایف نیگلوس سے اس وقت تک سمندر کے سینے پر بوجھ بنائے رکھنا چاہتے تھے جب تک سمندر خود تنگ آ کر اسے غرقاب نہ کر دے۔ سارا عملہ جہاز کی خستہ حالی اور اس کے آلات کی خرابی پر نالا رہتا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان حالات میں ہمارا بحری سفر کسی مارکے سے کم کیا ہوتا ہوگا۔ ایک بار پھر ہم فلپائن سے مال لے کر فجی جا رہے تھے۔ ہم نے وہاں پہنچنے کے لیے ایک ایسے راستے کا انتخاب کیا جو عام طور پر ملاحوں میں خاصا غیر مقبول ہے۔ زیادہ تر جہاں فلپائن سے فجی جانے کے لیے پہلے مشرقی تیمور کا رخ کرتے ہیں، وہاں سے بحیرہ کورال سے گزرتے ہوئے فجی کی طرف سفر کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم نے فلپائن سے نیوگنی کا رخ کیا تھا اور بحیرہ الکاہل سے گزرتے ہوئے جزائر سلیمان اور وہاں سے فجی کا قصد کیا تھا۔ یہ راستہ نسبتاً مختصر تھا اور اسے منتخب کرنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ ہمارا جہاز لمبا سفر کرنے کا محتمل نہیں ہو سکتا تھا، مگر تقدیر کے آگے تدبیر کیا معنی رکھتی ہے۔ ہم نے اپنے تہی سہل اور محفوظ راستہ چنا تھا، مگر وہی ہمارے لیے نہایت پرخطر اور ہلاکت خیز ثابت ہوا یوں کہ ہمارے سفر کے دوسرے روز شام کے وقت جب ہم جزائر سلیمان کے قریب پہنچنے والے تھے، یکایک پرسکون سمندر کے تیور بدلنے لگے۔ مشرق کی طرف تیز ہواؤں کے جھکڑ چلنے لگے جن کے اثر سے سمندر کی تلاطم میں خوفناک اضافہ ہو گیا اور ہمارا جہاز چنگاڑتی ہوئی موجوں کے تھپیڑوں سے کسی کھلونے کی طرح ڈولنے لگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے نہ جانے کہاں سے سیاہ محب بادلوں کے لشکر اٹھے اور آنن فانن پورے آسمان کو ڈھک دیا۔ بادل سطح سمندر پر اس طرح جھک آئے کہ عملاً ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور افق ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے بادلوں کی گرج اور بجلی کی ہیبت ناک کڑک کے ساتھ موسلا دار بارش ہونے لگی۔ یہ میری بحری زندگی کا سب سے خوفناک طوفان تھا۔ عملے کے باقی افراد بھی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بار بار توبہ کرتے اور اعتراف کرتے کہ انہوں نے ایسا طوفان اپنی زندگی میں اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ طوفان کی شدت کا اندازہ اس امر سے لگائیے کہ 4-5 منزلہ بلڈنگ کی بلندی کے برابر چنگھاڑتی ہوئی موجیں جہاز کی طرف بڑھ رہی تھی اور جہاز ان کے تھپیڑوں سے پھرکی کی طرح گھومنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جہاز اب ڈوبا کہ تب ڈوبا۔ جہاز کی آلات جو کہ پہلے سے ہی خستہ حالت میں تھے اس طوفان میں جواب دے گئے تھے۔ ہمیں سمت کا بھی تعین نہ رہا اور ہم سب اپنے اپنے انداز میں خدا سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگے، کیونکہ جہاز کو مشینوں سے کنٹرول کرنے کی ہر کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ پھر ایک بہت بڑا ریلا آیا جس نے ہمارے جہاز کو عقبی سمت سے توڑ ڈالا اور پھر الٹا دیا۔ ہم سب اچھل کر دیوار سے ٹکرائے۔ ہر طرف چیخو پکار اور شور مچ گیا۔ جہاز الٹنے سے میز، کرسیاں، اوزار اور آلات اور اسی نوع کی دوسری چیزیں ہمارے اوپر گرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں سمندر کا پانی کیبنوں میں داخل ہونے لگا۔ ہم کشتم پشتم ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکارتے کیبنوں سے باہر نکلے۔ لائف بوٹس جہاز کے دونوں طرف بندھی ہوئی تھی۔ ایک طرف کی کشتیاں تو اب سمندر کے اندر اور جہاز کے نیچے چلی گئی تھی، جبکہ دوسری طرف کی کشتیاں اوپر کی طرف تھی، جہاں پہنچنا اس طوفانی بارش میں ناممکن تو نہیں، مشکل ضرور تھا۔ جہاز آہستہ آہستہ ڈوب رہا تھا۔ عملے کے کئی افراد لاپتہ ہو گئے تھے۔ جو بچ گئے تھے وہ جیسے تیسے کشتیوں تک پہنچے اور بپھرتے ہوئے سمندر کے سینے میں اتر گئے، لیکن جو سمندر اتنے بڑے جہاز کو خاطر میں نہ لا رہا تھا، اس کے سامنے ان کشتیوں کی کیا حیثیت۔ بہت سی کشتیاں سمندری لہروں کا ایک تھپیڑا بھی نہ سہ سکی اور غرق ہو گئی۔ میں جس کشتی میں سوار ہوا اس میں ہم کل 4 آدمی تھے۔ میں، گوا کا رہنے والا ایک ادھیڑ عمر ملاح تلسی داس، ایک فلپائنی ملاح کوہان جت اور جہاز کا فرسٹ میٹ مسٹر سمارنو جو انڈونیشیا کا رہنے والا ایک مسلمان آدمی تھا۔ ہم سب خاصے تجربہ کار لوگ تھے۔ علاوہ ازیں
ہم اس جذبے سے بھی سرشار تھے کہ اس قدرتی آفات کے سامنے آسانی سے ہاتھ نہیں ڈالیں گے، بلکہ حتی امکان کوشش کریں گے کہ اپنی جان بچا کر کسی جزیرے تک پہنچ جائے۔ بحیرہ الکاہل میں اس جگہ لاتعداد جزائر تھے، قسمت ساتھ دیتی تو کسی ایک جزیرے تک پہنچا جا سکتا تھا۔ المختصر یہ، ہم نے سیٹ بیلٹ باندھ لی اور ربڑ کی ایک لائف بورڈ میں انجانی منزلوں کا رخ کیا۔ طوفان کی شدت پہلے سے سوا تھی، اوپر سے سورج بھی غروب ہو گیا، جس کی وجہ سے ہمارے لیے چند گز دور دیکھنا بھی محال ہو گیا۔ لہریں ہماری کشتی کو کسی تنکے کی طرح اپنے جلو میں اوپر نیچے اور دائیں بائیں لے جانے لگی۔ ہم موجوں کے تھپیڑے کھاتے بارش اور سمندر کے پانی میں شرابور آنکھیں میچ کر اور ہونٹ بھیج کر لہروں کے رحم و کرم پر مہوے سفر رہے۔ ہم سب کے دل اپنے اپنے خدا کے سامنے گڑ گڑانے لگے۔ کوہان جت بدھا کو یاد کر رہا تھا۔ تلسی داس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی مورتی تھی جس کے سامنے وہ نہ جانے کیا بدبدا رہا تھا۔ رہے ہم دونوں، یعنی میں اور فرسٹ مین، سمانو اور میں، مسلمان ہونے کے ناطے اللہ پاک کی ذات سے دعائیں کر رہے تھے کہ وہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے موت کے منہ سے نکال دے۔ ساری رات ہم موہب سمندر سے لڑتے رہے، حتیٰ کہ سپیدہ سحر نامودار ہونے لگا اور اس کے ساتھ ہی طوفان کا زور ٹوٹنے لگا۔ بادل نئی منزلوں کا رخ کر رہے تھے اور ہوائیں بھی اب ہم سے آپ گزیر پا تھی۔ آہستہ آہستہ موجوں کا شور بھی ٹھنڈا پڑ گیا اور سورج طلوع ہونے تک سمندر یوں پرسکون ہو گیا جیسے اس نے کبھی طوفان کا چہرہ بھی نہ دیکھا ہو۔ ہم خدا کا شکر بجا لا رہے تھے جس نے ہمیں ہلاکت سے بچا لیا تھا۔ اگرچہ ہم کسی جزیرے پر نہیں پہنچے تھے، مگر طوفان ختم ہونے سے یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ جلد یا دیر پھر کسی جزیرے پر پہنچ جائیں گے۔ ہماری کشتی کو معجزانہ طور پر کوئی نقصان نہیں پہنچا اور ہم اس پر اب بھی کئی روز سفر کر سکتے تھے۔ اگر مسئلہ تھا تو صرف یہ تھا کہ ہمارے پاس سامان خورد و نوش نہ ہونے کے برابر تھا۔ افراتفری میں ہم گوشت، مچھلی اور پھل سبزیوں کے چند ڈبے ہی اٹھا سکے تھے۔ اسی طرح پانی کی 3-4 بوتلیں بھی ہمارے ہاتھ لگی تھی۔ یہ سامان زیادہ سے زیادہ 2 دن نکال سکتا تھا اور ہم 1 دن اور 1 رات مشرق کی طرف محو سفر رہے۔ ہمارا اندازہ تھا کہ ہم 1 دن میں جزائر سلیمان پہنچ جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہم نہ جانے کدھر تھے، حد نظر پانی ہی پانی تھا اور خشکی کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ اوپر سے دھوپ کی تمازت، ہمارا تو برا حال ہو گیا تھا۔ 1 دن اور گزرا تو راشن پانی ختم ہو گیا۔ کوہان جت کو کے اور اسہال شروع ہو گئے۔ خود میں بخار میں پھٹنے لگا۔ ہمارے پاس کوئی دوا نہ تھی۔ بخار تو پھر بھی قابل برداشت تھا، مگر کوہان جت کا عارضہ دوا کا متقاضی تھا۔ اسے دوا نہ ملی تو اس کی حالت گیر ہو گئی اور بالآخر شام کے وقت اس نے ہمارے سامنے دم توڑ دیا۔ کوہان جت کی موت نے ہمیں سراسیمہ بھی کیا اور افسردہ بھی۔ بھوک سے اندھڑیاں جل رہی ہوں تو انسان کے ذہن میں عجیب اور اچھوتے خیال آتے ہیں۔ جب میں نے اور مسٹر سمارنو نے کوہان جت کی لاش سمندر کے حوالے کرنے کا ارادہ کیا تو تلسی داس نے ہمیں روکتے ہوئے کہا، اس کی موت ہمارے لیے بھگوان کی کرپا ہے، اسے جل میں مت ڈالو، ہم اس کا ماंس کھائیں گے۔ تلسی داس، تو ہندو ہے، تمہارے دھرم میں ماंس کھانا پاپ سمجھا جاتا ہے، میں نے حیرت سے کہا۔ اس پر تلسی داس نے جواب دیا، اور انسان یا مردار کا ماंس تم مسلح بھی نہیں کھاتے، مگر مجبوری میں تمہارے دھرم نے بھی اس کی آگیا دی ہے۔ دیکھو، دین دھرم تو زندگی کے ساتھ ہے، زندگی ہی نہ رہی تو کیسا دین اور کون سا دھرم؟ میں جو کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ تلسی داس کی بات میں وزن تھا۔ دوسرا یہ کہ خالی پیٹ کو تو بہانا چاہیے تھا۔ ہم تینوں اپنے ساتھی کی لاش پر پل پڑے اور اس کے بازوؤں اور رانوں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کچا ہی کھانے لگے۔ پیاس بجھانے کے لیے ہمارے پاس پانی کا کوئی متبادل نہ تھا۔ سمندر کا پانی سخت کھارا تھا، جسے پینے سے اندڑیوں میں زخم ہونا یقینی بات تھی۔ پیاس کی شدت زیادہ مجبور کرتی تو ہم سمندر کے پانی میں کپڑے بھگو کر تھوڑا تھوڑا چوس لیتے۔ اس طرح ہم موت سے لڑتے رہے۔ 2 دن مزید گزر گئے۔ کوہان جت کی لاش پنجر میں بدل گئی، مگر ہمیں خشکی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ہم بری طرح مایوس اور نڈھال ہو گئے تھے۔ میری طبیعت سب سے زیادہ خراب تھی۔ مجھے بخار چڑھنے لگا تھا
جس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ میں سوچتا تھا کہ موت کا اگلا نشانہ میں بھی ہوں گا۔ مجھے تو اب اپنے دوسرے ساتھیوں سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ اونگتے اونگتے اچانک میں چونک پڑتا کہ کہیں وہ میرا گلا گھونٹ کر مجھے مار ہی نہ دے، کیونکہ ابھی انہیں خوراک کی ضرورت تھی۔ ویسے تلسی داس ہم دونوں سے ڈرتا تھا اور ہمہ وقت مورتی کو سامنے رکھ کر پرارتھنا کرتا رہتا۔ اسے یہ خدشہ تھا کہ یہ دونوں مسلح اسے مار ہی نہ ڈالے، اور پھر وہی ہوا۔ دوپہر کے وقت جب ہمارا بھوک سے برا حال تھا اور تلسی داس کو ذرا دیر کے لیے آنکھ لگی، تب مسٹر سومارنو سرگوشی کرتے ہوئے بولے، مسٹر احسان، خوراک کی عدم موجودگی میں ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ ہم تینوں میں سے کسی ایک کو باقی دو کے لیے قربانی تو دینا ہی ہوگی۔ ہم دونوں جوان ہیں اور تلسی داس بوڑھا ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی پوری زندگی گزار لی ہے۔ میرا خیال ہے کہ قربانی اسے دینی چاہیے۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں اس کی بات سن کر لرز اٹھا اور میں نے کہا، تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم لوگ اسے قتل کر دیں؟ ہاں، کیا حرج ہے؟ ویسے بھی سالہ ہندو ہے، ثواب بھی ملے گا ہمیں۔ اس نے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ سجا کر کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، اس نے آگے بڑھ کر بڑے پھل کا ایک چاقو عین اس کے دل پر ٹھوک دیا۔ تلسی داس کے گلے سے ایک ہڑبڑائی ہوئی چیخ بلند ہوئی۔ اس کی پھٹی پھٹی نگاہوں میں دنیا جہاں کی حیرت سے مٹ آئی اور اس کے منہ سے مرتے مرتے یہ الفاظ ادا ہوئے، تم دونوں نے مجھے مار ڈالا، اور کالکا دیوی کا اور تم پر آکروش، اور اس کے ساتھ ہی اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ مورتی جو غالباً کالکا دیوی کی تھی، اس کی گود سے نیچے گر گئی اور اس کے سینے سے ابلنے والے خون سے آلودہ ہونے لگی، مگر اس پر خون زیادہ نہ گر سکا کیونکہ سومارنو نے عالم وحشت میں آگے بڑھ کر اس جگہ منہ لگا دیا جہاں سے تازہ خون ابل رہا تھا۔ شاید وہ پاگل ہو گیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا وجود خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ میری بھوک ہوا ہو گئی تھی، بلکہ طبیعت متلانے لگی تھی، اور میں نے اس نظارے سے بچنے کے لیے رخ پھیر لیا، لیکن میرے کانوں میں سومارنو کے کچر کچر گوشت کھانے کی آوازیں آ رہی تھی، جو مجھے بھی دعوت دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا، حرامی تلسی داس تھا تو بوڑھا، مگر گوشت اس کا بہت مزیدار ہے، جیسے کسی جوان مینڈے کا ہو۔ وہ بے خوف تھا، مگر میرے دل پر ایک انجانا سا خوف چھا رہا تھا، تلسی داس کی بد دعا کا خوف۔ اس نے مرتے وقت کالکا دیوی کا قہر نازل ہونے کی ہمیں بد دعا دی تھی۔ وہ ایک مسکین و مظلوم آدمی تھا اور خاصا آچاری ہندو تھا، یعنی دیندار ہندو تھا۔ اس کے ساتھ کئی سال سے اکٹھے رہنے کی بدولت مجھے معلوم تھا کہ وہ پراسرار علوم سے شفقت رکھتا ہے اور کئی شخصیوں کا مالک ہے۔ ٹھیک ہے، وہ شیطانی شکتیاں تھیں، مگر ہم جیسوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے وہ پوری طرح کارگر ہو سکتی ہے۔ ہم اتنے دیندار اور اچھے لوگ نہ تھے اور نہ اچھے مسلمان کہ رحمانی قوتیں ہمیں ان شیطانی قوتوں سے بچانے کے لیے میدان میں اترتی۔ اور کچھ دیر گزری تو میرے اندر کا خوف حقیقت بنتا دکھائی دینے لگا۔ ہوا یوں کہ دور افق پر کچھ ایسے آسان نظر آئے جیسے چھوٹے چھوٹے جزیروں کا مجموعہ ہو۔ میں نے خوشی سے ملغوب آواز میں مسٹر سومارنو کو اس طرف متوجہ کیا تو وہ بھی اچھل پڑا۔ ہم نے جلدی جلدی کشتی کو اس طرف کھینچنا شروع کر دیا، مگر جب آدھے گھنٹے کے بعد اس جگہ پہنچے تو جو کچھ ہم نے دیکھا، اسے دیکھ کر حیرت سے ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جسے ہم جزیروں کا مجموعہ سمجھ رہے تھے، وہ دراصل سمندر کے اندر سے ابھر کر باہر نکلتی ہوئی پتھر کی درجنوں سیڑھیاں تھیں، جن کے آخری سروں پر انسانی کھوپڑی کی شکل کے کمرے بنے ہوئے تھے۔ یہ سیڑھیاں سمندر میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر باہر ابھری ہوئی تھی، اور ہر کھوپڑی نما کمرے کے دروازے میں ایک انسانی ہوئلہ نظر آ رہا تھا۔ یکایک سیڑھیوں اور کھوپڑی نما کمروں کے مجموعے کے عقب سے ایک حسین نسوانی چہرہ کچھ ایسے نامودار ہوا جیسے سینما کی بڑی اسکرین پر کسی ماڈل کی بڑی سی کلپ نظر آتی ہو۔ اس کے خوبصورت بالوں نے اس کا آدھا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ ابھی میرا ذہن اس نسوانی چہرے کی دلکشی کے سحر سے آزاد نہیں ہوا تھا کہ میری نگاہ اس کے ہاتھ پر پڑی اور میں خوف سے لرز اٹھا۔ اس خوبصورت عورت کے ہاتھ میں انسانی بازو کی ایک ہڈی تھی جس کے ساتھ لگے ہوئے گوشت کو اس نے کھا لیا تھا۔ جو ہی کھوپڑی نما کمروں کے دروازوں میں کھڑے ان انسانی حویلوں کو اس عورت کے نامودار ہونے کا احساس ہوا تو وہ یکدم ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے
اور ہم آواز ہو کر کہنے لگے، کالکا تو مہان ہے، ساگر تیرا آستان ہے، جس پر تیرا آکروش ہے وہ کباڑ بھٹے دان ہے۔ جو ہی اس کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے، اس حسین عورت نے جو کالکا دیوی تھی غضبناک نگاہوں سے ہمیں دیکھا، ایک گوندا سا لپکا اور ہماری کشتی میں آگ بھڑک اٹھی اور ہم دونوں شعلوں میں گر گئے۔ ہم سمندر میں چھلانگ نہ لگاتے تو جل کر بھسم ہو جاتے۔ ارے احسان بھائی، یہ کیا آفت نازل ہو گئی ہے؟ مسٹر سورمانو نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا اور ڈوبنے سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ یہ سب تلسی داس کی بد دعا کا اثر ہے، اب تو اس کی دیوی کا غضب بھگتنا پڑے گا، میں نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ اب ہم دونوں کھلے سمندر میں تیر رہے تھے اور ہمارے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ ہم سیڑھیوں کی طرف لپکے جو سمندر سے ابھری ہوئی تھی۔ ان کے سروں پر بنے کھوپڑی نما کمروں میں ابھی تک وہ انسانی حویلے کھڑے تھے جنہوں نے کالکا دیوی کی مداح سرائی کی تھی۔ البتہ کالکا دیوی خود غائب تھی۔ ہم تینوں جیسے تیسے ان سیڑھیوں تک پہنچ گئے اور پہلی سیڑھی پر بیٹھ کر سانس استوار کرنے لگے۔ ہم دونوں نے علیحدہ علیحدہ سیڑھی کا انتخاب کیا۔ اسی لمحے ہماری نگاہیں سمندر کی موجوں پر پڑی تو یہ دیکھ کر ہماری سٹی گم ہو گئی کہ سیڑھیوں کے ارد گرد کہیں خونخوار شارک مچھلیاں نامودار ہو گئی۔ ہم دونوں بدحواس ہو کر کہیں سیڑھیاں اوپر چڑھ گئے، لیکن اوپر بھی کہاں جاتے، وہاں ڈراؤنے انسانی حویلے کھوپڑی نما کمرے کے دروازے میں کھڑے ہمیں گھور رہے تھے۔ آؤ آؤ، موت کے زینے پر چڑھ کر آؤ، ہم تمہارے منتظر ہیں۔ ڈراؤنے حویلے بھیانک انداز میں کہکے لگاتے ہوئے کورس میں گانے لگے۔ یا اللہ رحم، میں نے دل ہی دل میں دعا کی۔ اوپر آؤ، اب اس حویلے نے محکم امیز لہجے میں کہا جو میرے والی زینے کی آخری سیڑھی پر کھڑا تھا۔ میں نے سہم کر اس کی طرف دیکھا اور پھر سمندر کی طرف، جہاں ایک بڑی سی شارک مچھلی بار بار منہ کھول کر میری طرف آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہ جانے رفشن نہ پاتے ماندن والی کیفیت تھی میری۔ دیکھو، اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو میں تمہیں سمندر میں دھکا دے دوں گا، حویلے نے مجھے دھمکایا۔ اس کی آواز میں ایسی صفاقی تھی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ حکم عدولی کی صورت میں اپنی کہی ہوئی بات پر فوراً عمل کر دے گا، اور چنانچہ میں چاروں ناچار آہستہ آہستہ اوپر جانے لگا۔ میں نے اس وقت مسٹر سومانو کی طرف دیکھا، وہ بھی میری طرح اوپر چڑھ رہا تھا، غالباً اسے بھی یہی دھمکی دی گئی تھی۔ میں اس حویلے کے متقابل پہنچا تو ڈر کے مارے میری جان نکلی جا رہی تھی۔ اگرچہ وہ ایک حویلہ ہی تھا اور اس کی شکل واضح نہیں تھی، مگر اپنے سامنے ایک غیر مرئی انسانی مخلوق دیکھ کر خوف زدہ ہونا فطری عمل ہے۔ میں جو ہی اس کے قریب پہنچا، حویلے نے ایک طرف ہٹ کر مجھے راستہ دیا اور حکمیہ لہجے میں کہا، چلو اندر، موت کے گھر میں۔ مجھے اندر جانے میں قدرے تامل ہوا تو اس نے عقب سے مجھے دھکا دیا اور میں اس کوٹری نما اندھیرے کمرے کے وسط میں منہ کے بل جا گرا۔ جب میں سنبھلا اور آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئی تو کمرے کا ماحول دیکھ کر میرا دل ہل گیا۔ وہ کوئی انسانی مذبح خانہ تھا جس میں ایک طرف ٹوکے، کلہاڑیاں، چھریاں اور بوٹیاں کرنے کے لیے لکڑی کی لاٹھیاں پڑی ہوئی تھی۔ چھت سے کہیں رسیاں لٹک رہی تھیں جن کے ساتھ لوہے کے ہک تھے۔ ان پر یقیناً ذبح کرنے کے بعد انسانی لاشیں لٹکائی جاتی ہوں گی۔ میں نے اس کا اندازہ اس طرح لگایا کہ ایک ہک کے ساتھ اب بھی آدھی کٹی ہوئی ایک برہنہ انسانی لاش لٹک رہی تھی، اور پھر میں نے اس کا کٹا ہوا سر اور ہاتھوں کے پنجے بھی ایک اونچے میز پر پڑے ہوئے دیکھ لیے۔ وہ کون تھا میں پہچان نہ سکا، کوئی بدنصیب ملا ہی ہوگا۔ کمرے میں ناقابل برداشت تعفن سے میرا سر پھٹا جا رہا تھا۔ میں اٹھ کر تھوڑا پیچھے ہوا تو کسی سر سے ٹکرا گیا، اور پھر اگلے ہی لمحے کہیں انسانی ڈھانچے جو پچھلی دیوار کے ساتھ ٹکے ہوئے تھے مجھ سے ٹکراتے ہی فرش پر جا گرے۔ میں خوف سے اچھل پڑا۔ او جاہل آدمی، ایک ڈھانچے نے کرا کر کہا، تو نے میری ہڈی توڑ دی۔ دوسرے ڈھانچے نے بھی یہی کہا۔ یا الہی، میں کس وحشت کدے میں آ گیا ہوں، میں نے کانپتے ہوئے کہا۔ یہ وحشت کدا نہیں، کالکا دیوی کی رسوئی ہے۔ حویلے نے عقب سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کالکا دیوی ہر اماوس کی رات انسانی گوشت کا بھوجن کرتی ہے۔ 7 روز بعد پھر وہی رات آنے والی ہے۔ اس بار تمہارا اور تمہارے اس ساتھی کا گوشت پیش کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے دبوچ لیا اور دیوار کے ساتھ ایک لوہے کی زنجیر سے باندھ دیا۔
میں نے بہت چیخ و پکار کی، ہاتھ پاؤں مارے، مگر اس کی گرفت بہت ہی مضبوط تھی۔ اس نے مجھے پوری طرح جکڑ لیا اور مجھے بے بس کر دیا۔ اماوس کی رات تک تم اسی طرح قید رہو گے، پھر میں آ کر تمہیں زنج کروں گا، اس نے ایک بھیانک کہکا لگا کر کہا اور غائب ہو گیا۔ سنو سنو اور خدا کے لیے میری بات سنو، یقین کرو میں بے قصور ہوں۔ کالکا کے پجاری تلسی داس کو میں نے نہیں، مسٹر سار مانو نے قتل کیا تھا۔ مجھے ناکردہ گناہ کی سزا نہ دو، میں نے چیختے ہوئے کہا، مگر میری التجائیں صدائیں البہرا ثابت ہوئی۔ صبر کرو سر، کئی ڈھانچے سرسراتی ہوئی آواز میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ جلد ہی تم ہم سے آ ملو گے، ہم تمہیں اپنی دنیا میں خوش آمدید کہیں گے، تو پھر غم کیسا؟ اور پھر وہ کبھی سسکتے اور کبھی ہنسنے لگتے۔ شام تک میں اس کال کوٹری میں زنجیر سے بندھا آنسو بہاتا رہا۔ موت مجھے سامنے نظر آ رہی تھی، اپنی گناہ آلود زندگی کسی فلم کی طرح میرے پردہ ذہن پر متحرک ہو گئی، اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں مر گیا تو میری بخشش ہرگز نہیں ہوگی۔ میں گڑ گڑاتے ہوئے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا، اور پھر کسی لمحے میری آنکھ لگ گئی۔ عالم خواب میں نے ایک بارش بزرگ کو دیکھا۔ بزرگ نے سفید لباس پہن رکھا تھا، سر پر سبز امامہ تھا اور ہاتھ میں تسبیح۔ انہوں نے مجھ سے کہا، احسان بیٹا، تم نماز نہیں پڑھتے تھے اور گناہ آلود زندگی بسر کرتے تھے، اس لیے تم پر یہ مصیبت نازل ہوئی۔ یاد رکھنا، جو انسان نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، مگر جو دانستہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ذمہ داری سے بری ہو جاتے ہیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بابا اللہ پاک سے دعا کریں کہ وہ مجھے اس بار معاف کر دیں اور اس موت کے گھر سے بچا کر نئی زندگی دیں، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ نیک انسان بنوں گا اور ہمیشہ پنجگانہ نماز ادا کروں گا۔ تو بزرگ کہنے لگے، اچھی بات ہے، میں دعا کروں گا، اور خود تم بھی اپنے رب سے معافی مانگو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد بکثرت کرو، اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے۔ بزرگ نے جو ہی یہ بات ختم کی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اسی وقت گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی شروع کر دی اور دیوانہ وار لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنے لگا۔ میری آنکھیں بند تھی اور میں زاروں قطار روتے ہوئے یہ ورد کر رہا تھا۔ ابھی مجھے ورد کرتے ہوئے گھنٹہ بھی نہ گزرا ہوگا کہ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے گرد بندھی ہوئی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھولی تو حیران رہ گیا، نہ صرف یہ کہ میں زنجیروں سے آزاد ہو گیا تھا، بلکہ اس موت کے گھر سے بھی میری گلو خلاصی ہو چکی تھی اور میں کسی جزیرے کے ساحل پر پڑا تھا۔ میں نے خوشی سے ملغوب ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور سجدے میں گر گیا۔ میں رو رہا تھا اور بار بار اپنے خدا کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے مجھے نئی زندگی عطا کی تھی۔ مسٹر سومارنو کے ساتھ کیا ہوا مجھے اس کی کچھ خبر نہیں۔ بہرحال میں اٹھ کھڑا ہوا اور ایک طرف چلنے لگا۔ دور اندھیرے میں مجھے روشنیاں چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جلد ہی میں اس بستی میں پہنچ گیا۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ وہ جزیرہ مارشل ہے جو جزائر سلیمان سے شمال کی طرف 6-7 کلومیٹر دور ہے۔ وہاں میں نے کوسٹ گارڈ کے دفتر میں جا کر ڈیوٹی آفیسر کو رپورٹ کی اور سارا ماجرا سنایا تو اسے یقین ہی نہیں آیا۔ بہرحال بعد ازاں اس نے مجھے ایک بحری جہاز پر فلپائن واپس پہنچوا دیا۔ اب اس واقعے کو عرصہ بیت گیا ہے اور میں ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہوں، مگر جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ہاں، اس روز سے آج تک میں باقاعدگی سے نماز ادا کر رہا ہوں۔ اپنی اولاد کو بھی میں نے ہمیشہ یہ نصیحت کی ہے کہ وہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرے، کیونکہ شیطانی قوتیں انہی لوگوں پر غلبہ پا لیتی ہیں جو بے نمازی اور گناہ گار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کسی اور کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔